اب آئیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک غلام کو خریدا اور پھر اس غلام سے آپ نے فرمایا کیا کھائے گا. بندے کے معنی بھی غلام ہی ہوتے ہیں، بندے کے معنی بھی غلام ہی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک غلام خریدا، غلام سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ کہ مالک جو آپ کھلا دیں. کیا پہنے گا؟ مالک جو آپ پہنا دیں. اچھا آرام کہاں کرے گا؟ جہاں آپ سلا دیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رونے لگے. غلام نے ڈر کر کے پوچھ لیا کہ حضور کہیں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی جس سے آپ کا دل دکھا؟ کہا نہیں، مجھے تجھ سے بندگی سمجھ میں آئی، تو میرا غلام ہو کر میری مرضی کا اتنا خیال رکھتا ہے، میں خدا کا بندہ ہو کر خدا کی مرضی کی فکر نہیں کرتا. ہم نے کبھی خدا کی مرضی جاننے کی کوشش کی؟ ہم تو بیوی کی مرضی دیکھتے ہیں، دوست کی مرضی دیکھتے ہیں، فلاں کی مرضی دیکھتے ہیں. کبھی اس خدا کی مرضی بھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی؟ کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی اسے کیا پسند ہے؟ نہیں نہیں نہیں. معاذ اللہ، ہمارا حال تو یہ ہے جو اسے پسند وہ ہمیں ناپسند، اور جو اسے ناپسند وہ ہمیں پسند. پکچر دیکھنا اسے ناپسند، مسلمانوں کو پسند. گندی پکچریں دیکھنا اس کو ناپسند، مسلمانوں کو پسند. ٹائم پاس کرنا اس کو ناپسند، مسلمان کو پسند. عیاشی کرنا اس کو ناپسند، مسلمان کو پسند. جوا کھیلنا اسے ناپسند، مسلمان کو پسند. حیرت کی بات تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور خدا کی پسند کی فکر ہی نہیں ہے. اور جو خدا کی پسند کا خیال کرے اور اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے تو جنت میں اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ بندے یہاں بھی میری پسند. نہیں، تو ٹیمپریری جگہ پر جا کر میری پسند کا اتنا خیال کیا کہ دنیا میں جیتا تھا تو ہمیشہ سوچتا تھا میرے رب کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. سجدہ اچھا لگتا ہے، چلو میں سجدہ کر لیتا ہوں. میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے؟ غریبوں کی مدد اچھا لگتا ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں. میرے رب کو تلاوت اچھی لگتی ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں. میرے رب کو زکوٰۃ دینا اچھا لگتا ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں. میرے رب کو غریبوں کی مدد کرنا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا اچھا لگتا ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں. ایک بندہ جب پوری زندگی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی پسند کا خیال کرتا ہے، ٹیمپریری جگہ پر توجہ چاہوں گا، یہ دنیا ہماری ٹیمپریری جگہ ہے. یہاں رہتے ہوئے بندہ جب اللہ کی پسند کا خیال کرتا ہے تو اللہ جب پرماننٹ والی جگہ پہ بھیجے گا نا جنت میں، تو وہاں فرمائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. بندے دنیا میں تو نے میری خوشی کا خیال کیا، اب آج جنت میں تیری ہی خوشی چلے گی. جو تو چاہے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا. دنیا میں تو محنت کرنی پڑتی تھی، یہاں کچھ بھی نہیں. تو سوچ میں تیرے سامنے رکھ دوں گا، تو سوچ. وہاں بندہ سوچے گا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور کوئی محنت نہیں، کوئی محنت نہیں. کتنا کم عقل ہے مسلمان، قرآن پر ایمان رکھتا ہے لیکن قرآن کی مانتا نہیں ہے. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے لیکن حضور کی مانتا نہیں ہے. اللہ کو رب مانتا ہے لیکن اللہ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی بات ماننے کے لیے آئے. مجھے یاد ہے ایک شخص میرے پاس ایک لمبا سفر کر کے 1500 کلومیٹر کا کم و بیش سفر کر کے میرے پاس آیا، یا 2000 کلومیٹر کا. صرف چند لمحے اس کو مجھ سے ملنے تھے اور ایک ہی سوال اس کو کرنا تھا.
بہت اللہ نے اسے دولت کے اعتبار سے نوازا ہے. ایک سوال پوچھنے کے لیے صرف میرے پاس آیا تھا. جمعہ کی نماز کے بعد آئے وہ حجرے میں اور کہا حضور مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، میں چلا جاتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہ یہ بتائیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ وہی سوال. میں نے کہا ایک ہی جملے میں جواب دیتا ہوں. ہم اس دنیا میں اس لیے آئے کہ ہماری آخرت کو ہم بہتر کر سکیں. اس دنیا کو بنانے کے لیے اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا. اب عقل مند انسان وہ ہے جہاں پرماننٹ رہنا ہے اس دنیا میں رہ کر کے وہاں کی تیاری کرے، وہ وہاں کی فکر کرے. اب آئیے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ زمین کے اوپر جو چیزیں اللہ نے زینت بنائی آزمائش کے لیے، اور پھر ان زینت والی چیزوں کو کتنا اچھے انداز سے سمجھا دیا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے یہ جو زمین کے اوپر زینت کی چیزیں نا سب کو میں پلین کر دوں گا، مٹی ختم، کوئی چیز نہیں رہے گی. ارے تو کہاں جا رہا ہے بندہ؟ وہ چیز جسے پروردگار ختم کر دے گا اس کی کشش میں تو جا رہا ہے. اور جنت بھی کیا ختم ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں خالدین فیہا ابدا، اس میں تو ہمیشہ رہے گا. ختم ہونے والی چیز نہیں. یہاں ایک بات عرض کروں. ایک صاحب نے بہت خوبصورت بنگلو بنایا، بہت خوبصورت. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی بہت اچھا بنگلو بنا لے تو چاہے گا کہ ہر کوئی آئے اور تعریف کر کے جائے. کرٹن بھی بڑے اچھے، فرنیچر بھی بڑا زبردست، سب کچھ بہت ویل سیٹ. دعوت کی لوگ آئے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے کیا میچنگ کا کلر ہے، کیا پی یو پی ہے، کیا ڈیکوریشن ہے، کیا لائٹنگ ہے، کیا نل ہے، سب تعریف کرتے کرتے ماشاءاللہ گئے، کھائے پی اور چلے گئے. اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنے علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں اللہ والے، ذرا ان کو بھی بلا لیا جائے، ان کے قدم پڑ جائیں تو اور اچھا ہو. گیا بلانے کے لیے. بس یہ آخری بات میں عرض کر دوں. گیا بلانے کے لیے، تشریف لائے، قدم رکھا انہوں نے بنگلے کے اندر، دیکھا، کہا بیٹا جاؤ اب. تو بنگلے والے نے کہا حضور کیا آپ کو میرا گھر اچھا نہیں لگا؟ جیسے کہ انہوں نے کوئی تعریف نہیں کی نا، تو اسے گھبراہٹ ہوئی کہ کیا اچھا نہیں لگا. تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ گھر اچھا نہیں لگا آپ کو؟ کوئی کمی ہے اس کے اندر؟ وہ تو آپ بتا دیں. کہا بیٹے اس گھر میں جو بھی رہے گا مر جائے گا. پڑھا لکھا تھا نا، بنگلہ معمولی آدمی نہیں بناتا نا، تھوڑی سی سوجھ بوجھ بھی ہوتی ہے. مسکرایا. کہا حضرت یہ تخصیص میرے لیے تھوڑی ہے کہ بنگلے میں رہنے والا ہی مرے گا. فلیٹ میں رہنے والے بھی مرتے ہیں، جھوپڑی میں رہنے والے بھی مرتے ہیں. آدمی کی موت جب آئے گی تب تو سب نے مرنا ہی ہے. کسی بھی گھر میں رہے آدمی، بنگلے میں رہے کہ فلیٹ میں رہے، تو آپ نے فرمایا اس گھر میں رہنے والے مریں گے. یقیناً جب موت آئے گی تو سب مریں گے، کوئی باقی تو رہنے والا نہیں. کیا کوئی گھر ایسا بھی ہے جہاں آدمی مرے گا نہیں؟ اب یہ سوال اس اللہ والے سے اس نے پوچھا. اللہ والے تھے نا، قرآن پر نظر تھی. کہا بیٹا میں یہی چاہتا تھا کہ تو یہ سوال پوچھ اور میں تجھے جواب دوں. کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں کوئی مرے گا نہیں؟ بزرگ فرماتے ہاں تو نے قرآن نہیں پڑھا وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں انسان ہمیشہ زندہ رہے گا. وہاں موت ہے ہی نہیں، وہاں موت ہے ہی نہیں. تو اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد عیش و عشرت، موج مستی، عیاشی اور گناہ ہے ہی نہیں. وہ کام یہاں ہم نے کرنے ہیں جن کام کے کرنے کے بعد ہماری آخرت اچھی ہو جائے، وہاں کی زندگی سنور جائے. تو کیا یہاں اچھے مکان نہیں خرید سکتے؟ کیا یہاں اچھے بنگلوں میں نہیں رہے؟ بالکل رہو، بالکل رہو، اچھے مکان خریدو،
سب کچھ کرو، اچھی گاڑیاں بھی خریدو، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہیں کے لیے سب کچھ مت کرو، وہاں کے لیے بھی کچھ کرو، وہاں کے لیے بھی کرو۔ یہاں تو کوئی بھی ساتھ دے دے گا، وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، بلکہ سن لو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت وہ لائے ہیں کہ کل بروز قیامت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے اعمال نامے کو میزان پر تولا جائے گا تو نیکیاں اور گناہ دونوں اکول ہو جائیں گے، دونوں اکول۔ اللہ فرمائے گا اے خاتون ایک نیکی لے کر کیا، تیری بخشش ہو جائے گی۔ اب اس خاتون کے دل میں فوراً بیٹے کی یاد تڑپائے گی، میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا تھا، میرے سر میں درد ہوتا تھا تو وہ رات بھر تڑپتا رہتا تھا، میرا سر دباتا تھا، ٹیبلٹ لاتا تھا، میرا بڑا خیال کرتا تھا، دنیا میں مجھے ذرہ برابر بھی میرے بیٹے نے تکلیف نہیں دی، چلو آج میدان محشر میں میرے بیٹے کو تلاش کر لوں، کہیں میرا بیٹا مل جائے تو میرا بیٹا ضرور مجھے ایک نیکی آج دے دے گا تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کا نظام اس بے حساب انسانوں کے ہجوم میں ماں تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے، بیٹا مل جاتا ہے، بیٹے کو ماں دیکھ کر کے کہتی میرے لختے جگر، تیری ماں کا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوا اور تیری ماں کے نیکی اور اعمال نامے جب تولے گئے تو نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی لے کر کیا تیری بخشش کر دوں گا، تو میرے بیٹے مجھے ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے آگے کا، ماں کہتی ہے میرے بیٹے میں 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھی، ایک نیکی دے دے، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹے 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میرے بیٹے تو جب نجاست کرتا تھا میں تیری نجاستوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی، تجھے نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، تجھے بڑا کرنے کے اندر میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بیٹا ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس بیٹے کے لیے ماں باپ حلال و حرام نہیں دیکھتے وہ بیٹا بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے تم دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرو تاکہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تمہاری نجات کا سامان بن سکیں۔